السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اب وہ کام ہم کو پتہ کیسے چلیں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے؟ ہم گیس تو نہیں کر سکتے نا، اور گیس کے اوپر زندگی تو نہیں گزر سکتی کہ آپ صرف گیس کرتے رہیں اور کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی پسند کا ہو سکتا ہے وہ اللہ کی پسند کا نہ ہو۔ تو ایسی زندگی ہم ضائع بھی نہیں کر سکتے، ہم چانس کے اوپر کام نہیں کر سکتے۔ we need to be very sure because the time is so limited and suddenly the death is going to come and we won't be able to fix things. So اس کے لیے کیا ہے کہ ہم کو we need proven things، ہمیں شورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ کون سے کام ہم کو کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے ہیں، اور وہ نالج کے بغیر نہیں ملتے، علم کے بغیر نہیں پتا چلتا۔ لوگ ساری زندگیاں کسی مقصد پہ صرف کر دیتے ہیں اور وہ اپنا پیسہ، اپنی لائف ضائع کر دیتے ہیں، اور آخر میں جا کے پتا چلتا ہے کہ وہ غلط راستے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، لیکن جو زندگی ملی ہوئی ہے اس میں ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ڈھونڈ تو سکتے ہیں نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جنت کے راستے آسان کر دے گا۔ کیسے آسان کرے گا؟ کیا ہوگا؟ کیوں دین کے راستے پر چلنے والے کے جنت کے راستے آسان ہو جاتے؟ کیونکہ نالج مل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے نیکی کے کام ہیں، اور فار شیور دے آر گوئنگ ٹو گیٹ یو ریوارڈ، کون سے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ہیں، کون سے کام ہماری زندگی کا مقصد ہونے چاہیے۔ تو پھر وہ کام کرتے کرتے انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو علم سیکھنے کا یہ تو علم فرض ہے، کچھ ہوتی ہے نا چیزیں نفل ہوتی ہیں کہ آپ کرو تو کر لو، آپ کی مرضی ہے، اس پہ ریوارڈ مل جائے گا، نہ کرو گے تو کوئی پکڑ نہیں ہونی۔ لیکن دین کا علم تو فرض ہے سب کے اوپر کہ سب کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کی آخرت بیس کرتی ہے، آپ کی جو ہمیشگی کی زندگی ہے وہ بیسٹ کرتی ہے۔ تو بہت بہت ضروری ہے۔ دوسری یہ کہ شکر گزاری ہم لوگوں میں بالکل کم ہو گئی ہے، کچھ لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، کچھ لوگوں میں کم ہو گئی ہے، لیکن اس کا وہ بڑھ نہیں رہی۔ اور شکر یہ کس چیز سے پتا چلتا ہے؟ سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے، اپنی مرضی کا پڑا ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو کوئی اور ہے، جو اس وقت آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اس کو یاد کر کے اس کا مزہ لینا کہ کاش کہ اس وقت وہ مجھے کھانا ملتا، اور وہ جو سامنے پڑا ہوا ہے، جو دنیا کے ہر کونے سے آیا ہوا ہے آپ کی پلیٹ کے بیچ میں، کوئی انڈیا سے آیا ہوا ہے، کوئی میکسیکو سے آیا ہوا ہے، کوئی کینیڈا کے کسی شہر سے آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی نعمتیں اکٹھی کر کے ایک پلیٹ میں آپ کے سامنے دے دی ہیں، اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز پہ نظر رکھنا اور اس کو یاد کرنا، یہ ناشکر گزاری ہے۔ دنیا کی ہر خوشی آپ کی زندگی میں ہے، ہسبینڈ ہے، بچے ہیں، گھر، پھر بھی یہ کہ اب ہمارے پاس اتنے پیسے کب ہوں گے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنے پیسے جتنے انسٹاگرام پہ میں کسی کو دیکھ رہی ہوں، اتنے پیسے جتنے فیس بک پہ میں لوگوں کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، اتنے پیسے جتنے یوٹیوب پہ کوئی شادیوں کی ویڈیوز لگا رہے، اتنے پیسے، اور جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کو مکمل طور پر سیٹسفائی کر رہا ہے، آپ کا کھانا نہیں رک رہا، آپ کا اوڑھنا پہننا نہیں رک رہا، آپ کا آنا جانا نہیں رک رہا، اس کی شکر گزاری کدھر گئی؟ وہ کیوں آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا؟ یعنی ہم ان باتوں کو سوچتے نہیں ہیں، لیکن ہم جانے انجانے بڑی بڑی ناشکریاں اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ خود انسان سوچے نا کہ فلاں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور ہاؤ کین آئی ڈو دس، یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟
کہ میں کسی چیز کی تمنا کر رہی ہوں اور مجھے اس چیز کی ساتھ اس پیکج میں جو چیزیں باقی کی آتی ہیں وہ مجھے نہیں پتا وہ مصیبتیں کون کون سی آتی ہیں اس پیکج کے ساتھ. دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر اور حسرتیں کرنا اور یہ نہ جاننا کہ اللہ اللہ ان کی جو چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ان کے امتحان کون سے جڑے ہوئے ہیں وہ مجھے نہیں پتا. میں ان کی انسٹاگرام کے اوپر اور فیس بک کے اوپر ان کی ایش دیکھ رہی ہوں لیکن دا ادر سائڈ آف دا پکچر آئی ڈونٹ نو. تو میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان کے اوپر میری اتنی شکر گزاری ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 چیزیں کہی تھی, اگر تمہارے پاس 3 چیزیں ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے اکٹھی کر دی. اور یقین کریں کہ ہم ہر روز ان نعمتوں کے ساتھ صبح کرتے ہیں. صحت, سر پہ چھت اور ایک وقت کا کھانا. آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے میجورٹی ان سب چیزوں کو انجوائے کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ میجورٹی ان چیزوں کو انجوائے کرتی ہے لیکن ان کو یہ نعمت ہی نہیں سمجھتے, نعمت ہی نہیں سمجھتے. سبحان اللہ. اور چیزوں کی حسرتیں لگا کے بیٹھے ہوئے. کبھی بھی یہ میڈیا کے اوپر جو لوگ اپنی عیش دکھا رہے ہوتے ہیں نا, اپنی سیروں کے قصے بتا رہے ہوتے ہیں, اور یہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بالکل پرفیکٹ زندگی گزار رہے ہیں. ہر بندے کے اپنے اپنے امتحان ہیں. جس کے پاس جو چیز آئی ہے اس کے ساتھ ہی ایک امتحان بھی آیا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہماری زندگی میں دی ہیں نا ان کا شکر گزاری شروع کر دیں. دیکھیں, غور کریں. کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی لگا لیتے ہیں اور بالکل غور فکر نہیں ہوتا کہ اللہ آپ نے مجھے کیا کیا چیزیں دی ہوئی ہیں. اس دن استاذہ نے اتنی پیاری بات بتائی اور مجھے ایک دم دماغ جیسے نا کھل جاتا ہے انسان کا. حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اللہ اتنی سمپل بات ہم نے آج تک نہیں سمجھی. کہ وہ بتا رہی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگے بغیر دیتا ہے, مانگے بغیر اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. اب میں اپنے ذہن میں کچھ سوچ رہی ہوں لیکن استاذہ نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب آپ کو کسی فروٹ کے کھانے کا دل چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس وقت اب اللہ تعالیٰ کہ اب آپ اس کا بیج بو اور اس کا انتظار کرو, اس کا درخت اگے گا اور پھر تم کو یہ پھل ملے گا. یا کوئی دکاندار کہتا ہے اوکے آپ کے پاس پیسے ہیں ٹھہرے میں بیج بوتا ہوں. نہیں, بازار میں آلریڈی وہ چیزیں موجود ہیں, آپ نے بس جا کے خریدنی ہوتی ہیں. وہ سب چیزیں جن پہ آپ کا دل چاہتا ہے وہ آلریڈی موجود ہیں. سبحان اللہ. کتنا مشکل ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہہ دیتا کہ اچھا تم نے اپنی آٹے کی گندم بھی خود اگانی ہے, تم نے اپنی سبزیاں خود اگانی ہے, تم نے اپنے جانور خود پالنے ہیں, ان کو کاٹو ذبح کرو, ان کا گوشت کاٹ کے کھاؤ, تم نے اپنے جوتے خود سینے ہیں, تم نے اپنے کپڑے خود سینے ہیں. اگر یہ ایسا کوئی نظام ہوتا تو پھر, لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کی شان کیا ہے, آپ کی شان کیا ہے کہ آپ ادھر کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں, بازار میں وہ موجود ہوتی ہے, آپ کو کپڑے چاہیے آپ کو درزی مل جاتا ہے, آپ کو جوتے چاہیے جوتوں کی دکانیں ہیں, آپ کو گندم چاہیے آپ کو آٹا چاہیے آپ کا آٹا پسا ہوا دکانوں پہ موجود ہے. 1000 بندے اس پروسیس میں ہیں, 1000 بندے اس ایک آٹے کی پیکٹ کے بیچ میں کام کر رہے ہیں, لیکن آپ تک کتنی آسانی سے پہنچ جاتا ہے, کتنے سکون سے وہ پہنچ جاتا ہے. آپ کو کوئی پیسنا نہیں پڑتا, کوئی چکیاں نہیں چلانی پڑتی. سبحان اللہ, امیزنگ. بٹ یو کین اونلی اینڈ اونلی we can only and only become thankful when we start thinking a little bit of thinking. We are being honored just because of this faculty that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, this ability of thinking, کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. We can learn more, we can change ourselves. اس وجہ سے تو اگر ہم نے وہی کام چھوڑ دیا تو پھر جانوروں اور ہماروں میں کوئی فرق تو نہیں نہ رہ گیا. تو علم کے ساتھ تھاٹ فلنس ضرور آنی چاہیے. آپ نے جو چیزیں آپ کو چھوٹی زندگی میں نظر آ رہی ہے نا وہ بہت بڑی بڑی نظر آنے لگ جائیں گی.
جس کی نظر کمزور ہوتی ہے نا، اس کو کیا ہوتا ہے، چیزیں کلیئر نظر نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اصل میں ورڈ کیا لکھا ہوا ہے. لیکن جیسی اینک لگتی ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیا سمجھ رہی تھی اور یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو ایسے ہی بالکل ہوتا ہے کہ جب آپ نالج کے بغیر ہوتے ہیں اور یو آر ناٹ تھنکنگ دین یو سی تھنگس ڈفرینٹلی. اور جب آپ کے اینک لگ جاتی ہے نالج کی تو آپ کی سوچ بالکل بدل جاتی ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ گول ہونا چاہیے ہمارا کہ ہماری آنکھیں دل کی بھی کھلیں. ٹھیک چلے آج کی حدیث ہم پڑھتے ہیں. مقدس اس سے اوپر والی حدیث ہے یہ والی. جی بس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آمین. عن عائشہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البقیع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس آئے، بقیع کا جو قبرستان. فوجدنی وانا اجد صداعا فی راسی، کہ انہوں نے مجھے اس حال میں پایا کہ میرے سر میں درد تھا سر میں درد تھا. وانا اقول، اور میں کہتی جا رہی تھی، واراسہ، ہائے میرا سر کا درد، ہائے میرا سر. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انا یا عائشہ، تو بلکہ نہیں میں عائشہ، وراسہ، اور میرا سر، یعنی میرا سر تمہارے سر سے بھی زیادہ درد کر رہا ہے. تمہارا سر کیا درد کر رہا ہوگا، میرا سر درد کر رہا ہے. ثم قال، پھر فرمایا، ما ترکی، تمہیں کیا نقصان پہنچے گا، لو متی، اگر تم مر جاؤ، قبلی، مجھ سے پہلے، تمہیں کیا نقصان پہنچے گا، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے کہ تم اگر میرے سے پہلے مر جاتی ہو. فقمت علیکی، تو میں کیا کروں گا کہ میں خود تمہارا خیال رکھوں گا، تمہارے پہ کھڑا ہو جاؤں گا، کیا مطلب ہے تمہارے خیال کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. غسلتک کی، تو میں تمہیں غسل دوں گا. وکفنتک کی، اور میں تمہیں کفن دوں گا. وصلیت علیکی، اور میں تمہارے اوپر تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا. ودفنتک کی، اور میں تمہیں دفن کروں گا. اب یہ اس حدیث میں اتنی باتیں ہیں سیکھنے کی کہ بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے بندہ شروع کرے. یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے پہلے جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی تھی. تو اس وقت میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیمار تھے، جب بقیع سے واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر میں درد تھا، اور وہ ایسے کہتی کہ آئی میرا سر، جیسے آپ نہیں کہتے کہ سر میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یعنی ہی یوز ٹو لو ہر سو مچ کہ ان کا دھیان بٹاتے ہیں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جیسے عام بندوں کی طاقت ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ طاقت بھی تھی، اور جو درد ہوتا تھا تو وہ بھی باقی لوگوں سے زیادہ درد ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دم ان کا دھیان بٹا کے کیا کہا کہ میرے سر میں بھی درد ہے. اور عائشہ، اور ایک دم سچویشن کو چینج کر دیا، اور ان کا دھیان، جیسے آپ کو میں نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتائی تھی نا کہ وہ اپنے اونٹ کی وجہ سے پریشان تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باتیں شروع کر دی، اور وہ بھی ان کی شادی کی اور ان کے گھر کی. تو ان کا دھیان بالکل ادھر سے ہٹ کے کسی اور چیز پر ہی کر چلا گیا، وہ اور باتیں کرنے لگے اور ان کو وہ فکر چلی گئی. اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر میں درد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کی سوچ کو کیسے کدھر اور لگا دیں گے کہ وہ بھول ہی جائیں گی، کہ سر کی درد کو بھول کے اور بات کریں گی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ تمہیں فکر کس بات کی ہے، کہ تم مر جاؤ گی تو تمہاری تو شان ہی نرالی ہوگی، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا تمہارا خیال کریں گے، اور تمہیں غسل دیں گے، تمہیں کفن دیں گے، تمہاری نماز جنازہ پڑھیں گے، اور تمہیں دفن کریں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی بہت زیادہ حریص تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو ملے. ایک دفعہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا ان کے لیے کی، اتنی پیاری دعا کی کہ وہ خوشی میں ہنسنے لگ گئی، اور ہنستے ہنستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، یعنی جیسے بندہ دورا ہو جاتا ہے نا ہنستے ہنستے خوشی سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی پیاری دعا مجھے دی ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا، دل ٹھنڈا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنی امت کے لیے یہ دعا
صبح شام کرتا ہوں، ہر نماز کے ساتھ کرتا ہوں. امیزنگلی، یعنی سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت حرص تھی، بہت شوق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعا ملے. پر اس وقت انہوں نے اس کی بات میں پتہ کیا کہا تھا؟ ہاں جی مجھے پتا ہے کہ آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور پھر آپ اپنی دوسری بیویوں کے پاس چلے جائیں گے. ایک دم ان کا سر کا درد تو ختم ہوا اور ان کو اور چیزوں کا فکر لگ گیا. تو سبحان اللہ، یو نو ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے اسپاؤس کے بارے میں پتا ہو، اس کا شوق پتا ہو، اس کے دل کی چاہت پتا ہو، اور پھر آپ اس کو اس کے مطابق ڈیل کریں. ہم اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو اسی طرح سمجھتے تھے، ان کو امپورٹنس دیا کرتے تھے. اور یہ بات ہمارے لیے ابھی جو ہمارے تعلقات ازدواجی خراب ہونے لگے ہیں نا لوگوں کے، اس کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ بہت بڑی چیز ہے. باتیں نہیں کرتے لوگ آپس میں. میں جیسے کسی کی سن رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں ہوتی، مطلب کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس پہ ہم بات کر سکے اکٹھے. تو میں نے کہا کہ ایسے ٹاپکس کریٹ کرنے ہوتے ہیں. یو نیڈ ٹو نو کہ کس ٹاپک پہ میں اپنے ہسبینڈ سے، یا ہسبینڈ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی وائف سے بات کرے. کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا جس کی وجہ سے آپ کی تعلق ہو. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہر بندہ جب کوئی مباح چیزیں بہت زیادہ آپ کرتے ہیں نا، پھر اس پہ بھی پکڑ ہو جاتی، جو ایسی الاؤڈ چیزیں یا کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے نا. لیکن اگر میاں بیوی آپس میں کہیں سیر کے لیے جاتے ہیں، کہیں اکٹھے جاتے ہیں، جیسے واک کے لیے جاتے ہیں، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس پہ اجر دیتے ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتا وقت. امیزنگلی، دیٹ از سو بیوٹیفل. اسی لیے جب میرے ہسبینڈ کو بھی کہتے ہیں نا شاپنگ کے لیے جانے، اور میرا دل نہیں بھی ہوتا، تو میں ان سے کہتی ہوں نہیں، میں ان کے ساتھ جاؤں گی. اور میرا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے ایسا. راستے میں کتنی باتیں ہو جاتی ہیں ادھر ادھر کی، بچوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، ادھر کی بات کر لی، یہ چیز آپ کی مرضی کی ہے، وہ چیز میری مرضی کی ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بہت ضروری سمجھنا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ بس اب ہمیں پتہ چل گیا شادی ہو گئی ہے، شادی کو تھوڑے سال گزر گئے ہیں، شادی پکی ہو گئی ہے، اب جو ہے نا اب وہ اپنا کام کرے میں اپنا کام کروں اجنبیوں کی طرح، اور بس کھانا پیش کیا اور دیٹس اٹ. نو، نو. ایک دوسرے سے باتیں کرنی بہت ضروری ہیں. ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنا، آپ کی کیا پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، وہ مجھے بتا دیں، اس میں اچھی بات کر دینا، ان کو حوصلہ دلا دینا. اب یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ان کے دل کی بات تھی یہ. ان کو یہ چاہیے ہوتی تھی کنفرمیشن کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے. اور یہ باتیں بہت بڑی ہیں کہ ایک نبی کسی کو دفن کرے. لیکن انہوں نے بھی شرارت سے کیا کہا کہ ہاں جی آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ اب ایک بات ہوگی نا، کانورسیشن ہوئی نا، اور اس سے ہنسی بھی آ جاتی ہے کہ لو جی. سبحان اللہ. اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں مسنگ ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم کو یہ سمجھ آ جائے کہ کمیونیکیٹ کرنا کتنا ضروری ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا کتنا ضروری ہے. صرف کاموں کے لیے نہیں ہوتا ہے دونوں انسان کے، مرد کمائے اور عورت بس کھانا پکائے اور دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اسپاؤس آپ کے لیے سکون کا باعث. اللہ تعالیٰ نے محبت اور ود رکھ دیا ایک دوسرے کے لیے. پھر اگلی حدیث ہے، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا رہی ہیں حدیثیں، موسٹلی آئیں گی ان کے ازدواجی تعلقات کے بارے میں. اور یہ بڑے مزے کا آپ کو ریئلائز کرواتی ہیں اسی حدیث سے. یہ جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے، علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ یہ جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں ہے نا، کہ جب ہسبینڈ مر جائے تو عورت کا نامحرم ہو جاتا ہے، اور جب عورت مر جائے تو ہسبینڈ اس کا نامحرم ہو جاتا ہے، اور دیکھنے بھی نہیں دیتے. استغفر اللہ العظیم. دیکھنے بھی نہیں دیتے مرے ہوئے بندے کو کہ میرا ساتھی مر گیا تو وہ کہتے نہیں اب آپ نہیں دیکھ سکتے. اب وہ چاہے وہ ساری زندگی بے پردہ پھری ہو،
اس وقت اس کے ہسبینڈ سے اس کو چھپا لیتی ہیں. تو شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے, وہ نامحرم نہیں ہو جاتے. یہ اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ. دیکھیں نا کتنے ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, سقطت قلادۃ لی بالبیدائی, کہ میرا ہار جو تھا, قلادہ کس کو کہتے ہیں؟ گلے کے ہار کو. جو میرا گلے کا ہار تھا وہ بیدا میں کہیں گر گیا. سقطت کا مطلب گر گیا. وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ, اور ہم اس وقت مدینے میں داخل ہو رہے تھے, یعنی مدینے واپس آ رہے تھے. فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَزَلَ, روک دی اونٹنی, بٹھا دیا اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور نیچے اتر آئے. یعنی حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ میرا ہار گم گیا ہے, کہیں گر گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو بھی روک دیا, اپنا اونٹ بھی روک دیا, بٹھا دیا. فَثَنَا رَأْسَهُ فِي حَجْرِ رَاقِدًا, اور نیچے اترے اور کیا کیا, اپنا سر میری گود میں رکھا اور سو گئے. ابھی اس سے بھی ہم بات سیکھتے ہیں کہ کیا کیا بنتا ہے. اقبل ابو بکرین, ان کے ابو جو تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آئے. فلکزنی لکزتن شدیدتن, اور انہوں نے مجھے کچوکا لگایا, بہت ہی زور کا کچوکا, جیسے کمر میں کہتی ہیں کہ مجھے اتنی زور کا ٹھوگا مارا انہوں نے, حضرت بکر نے جو ان کے ابو تھے. اور وقالا, اور کہنے لگے, حبست الناس فی قلادت, تم نے سارے کے سارے لوگوں کو روک دیا صرف اپنے ہار کی وجہ سے. فبی الموت, میں تو بس ایسے تھی جیسے مرا ہوا بندہ ہوتا ہے, میں ہلی بھی نہیں, ساکت تھی, میں بالکل سٹل تھی. لمکانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. وقد اوجعنی, اور یعنی درد تو مجھے بہت ہوا, لیکن میں بالکل سٹل رہی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہ ہو جائیں. چلیں جی, سبحان اللہ کہ اس سے کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں اس حدیث سے. ایک تو یہ کہ عورتیں جب ہسبینڈ کے ساتھ ہوں تو ان کو زینت اختیار کرنی چاہیے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ہار ہم کب پہنتے ہیں, کب پہنتے ہیں ہم ہار کانٹے؟ Most جب women weddings, yeah, weddings. جی Oh, ویڈنگز پہ special پہنتے events, ہیں, special پارٹیز پہ events. پہنتے ہیں, لیکن جی ہسبینڈ کے لیے نہیں پہنتے. ہسبینڈ کے لیے نہیں پہنتے کہ اس کو دکھائیں کبھی پہن کے کہ یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. ہم شادی پہ مجھے ملا تھا تو مجھے اتنی پیاری اپنی باجی کی بات لگتی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے بچوں کی شادی ہو گئی ہے, بچوں کے بچے ہو گئے ہیں, لیکن وہ گھر میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بالکل دلہن, اور وہ خوبصورت بھی ماشاءاللہ بہت ہے, وہ دلہن لگ رہی ہوتی ہیں. انہوں نے کانٹے بھی پہنے ہوتے ہیں, ہر روز چینج کر کے وہ کانٹے بڑے پہنتی ہیں, ہار پہنتی ہیں, چوڑیاں پہنتی ہیں, اینڈ شی لک سو بیوٹیفل. اور اگر آپ صبح ان کو فون کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی پارٹی پہ جا رہی ہیں. اگر ان کے بچے سپارے والے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ تیار ہوتی ہیں پوری بچوں کے لیے, سب ہر وقت صحیح خوشبودار پیارے کپڑے. اور عورتیں انتظار کرتی ہیں یہ تو پارٹی پہ پہنا, وہ گھر میں پہن کے, وہ کہتی ہیں اتنے دیر رکھ کے کیا کرنا ہے, پہن کے ہٹا کے اس کو ختم کرنا ہے, تو گھر میں نہیں پہنوں گی تو اور کہاں پہنوں گی. اور اتنی خوبصورت لگتی ہیں, اینڈ سو بیوٹیفل, اٹس سچ اے نائس تھنگ کہ گھر میں ابھی کسی بچے سے بات ہو رہی تھی, ینگ بچے سے, تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو یہ کہتا ہوں کہ پلیز یہ لوز جو تم نے یہ پہنا ہوا ہے, ہوڈی سی پہنی ہوئی ہے گھر میں اور پجامہ Jogging پہنا ہوا, پلیز bottoms. پلیز چینج اٹ. Joggers. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ پلیز چھوڑ دو اور صاف ستھرے کپڑے پہنو, ذرا تیار ہو جاؤ. تو وہ آگے سے غصہ کر کے یہ کہتی ہے کہ گھر میں بھی میں پھر مشکل میں رہوں. تو گھر میں ہی تیار ہونا ہے, باہر میں مشکل میں نہ ہو. باہر میں جب جاتے ہیں تو کوئی بھی بایا اوپر چڑھائیں اور چلے جائیں, لیکن گھر کے اندر تیار ہوں شوہر کے لیے, کہ شوہر یہ تنگ ہو رہا ہے کہ آپ ینگ اور آپ خوبصورت نہیں بن رہی ہو, اور آپ لڑکا ہی لگ رہی ہو. اس نے لڑکے سے تو شادی نہیں کی, اس نے لڑکی سے شادی کی ہے, تو پھر لڑکی کو لڑکی کی طرح نظر آنا چاہیے نا. تو یہ سنگھار اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی کرنے چاہیے. یہاں سے پتا چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
ہار مانگتی. اچھا یہ وہ واقعہ نہیں ہے جو عفق کا واقعہ والا تھا نا, اس میں بھی حضرت عائشہ کا ہار گما تھا نا. یہ ایک دوسرا واقعہ ہے جس کے بعد تیمم کا حکم آیا تھا. اوکے, سو یہ دس از اے ڈفرنٹ انسیڈنٹ. تو حضرت عائشہ نے وہ ہار, اور ان کا ہار گما بھی, اس دفعہ میں بھی گما تھا اور اس دفعہ میں بھی گما ہے. تو اینی ویز پہنا ہوا تھا انہوں نے ہار. اور کہتی ہیں کہ اب قافلہ پورے کا پورا ڈھیر لوگ تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا. اور ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم چھپا چھپا کے ڈر کے مارے کہتے ہیں اللہ بتا دیا تو ابھی شامت آ جانی ہے اور ہی کہانی شروع ہو جائے گی, رہنے دو. اور اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ کیا ہوا تھا. ہی یوز ٹو لسن ٹو ہر. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر نہیں لگتا تھا, ان کو ان سے محبت تھی, اور ان کو پتا تھا کہ میں ان کو اپنا کوئی مسئلہ بتاؤں گی تو وہ اس کو سالو کرتے ہیں, اس مسئلے کو ملٹی پلائی نہیں کرتے تھے. آج کل کے آدمیوں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ عورتوں کے شوق ہوتے ہیں, ان کو چیزوں کا شوق ہوتا ہے, اور اگر ان کے کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر شوہر مسئلہ سالو کرنے کے لیے ہوتے ہیں, مسئلہ کریٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے آدمیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. عورتوں کو پھر کچھ نہ کچھ پڑھائی کروا دیتے ہیں, لیکن آدمیوں کو دین ایمان کا کچھ نہیں بتاتے. بس ایسے ہی دماغ میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں گے سارا کچھ, یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ان کو سب سمجھ آ جائے گی. نہیں, اپنے بیٹوں کو اس چیز کی تعلیم دینی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ کس طرح عورتوں کو احترام دیا جاتا ہے, کس طریقے سے عورتوں کو احترام دیا جاتا ہے اور ان کو آنر کیا جاتا ہے, اور ان کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ آئی ایم یور پروٹیکٹر, آئی ایم دیئر فار یو, آئی ایم گوئنگ ٹو سالو یور پرابلمس, ٹرسٹ می. اینڈ ان ریٹرن دا وومن شوڈ گیو ریسپیکٹ ٹو دا مین. ٹھیک ہے نا, آدمی کو عزت چاہیے ہوتی ہے اور عورت کو پیار اور محبت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے. یہ ڈومینیٹنگ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈومینیٹ کرتی ہیں. جیسے عورت کا ڈومینیٹنگ فیکٹر کیا ہے کہ اس کو کیا چیز ضرورت ہے, محبت اور کیئر. ٹھیک ہے نا, اور بار بار یہ یقین دلانا کہ I'm there for you. اور آدمی کو کیا چاہیے, ڈومینیٹنگ کیا چیز ہے, ریسپیکٹ. جب تم کر کے بات کرتے ہیں, تم کدھر جا رہے ہو, تم مجھے وہاں لے کر جاؤ گے, تو ایسے لگتا ہے جیسے اپنے کسی نوکر سے یا کسی ڈرائیور سے بات کریں یا کسی اپنے سے چھوٹے بندے سے بات کریں. ہم کو کیا ادب سکھایا گیا ہے, آپ کر کے بات کیجئے, آپ کر کے بات کیجئے تاکہ ان کو عزت محسوس ہو. لیکن بالکل جو ہے نا زمانہ, میں سچی بتاتی ہوں, سب زمانہ الٹا ہو گیا. عورتوں کو مردوں جیسا ٹریٹ کیا جانے لگ گیا اور مردوں کو عورتوں جیسا ٹریٹ کیا جانے لگ گیا, وچ از امبیلنس ہو جاتی ہے. پوری زندگی جو ہے نا الٹ پلٹ ہو جاتی ہے اگر ہم فطرت کے خلاف جائیں تو یہاں سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was so caring کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ رہنے دو, کوئی اور ہار تمہیں لے دوں گا, ابھی چلو, اتنے سارے لوگوں کو ہم نہیں روک سکتے صرف تمہارے ہار کی وجہ سے. نہیں, اپنی اونٹنی بٹھا دی, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھے گی تو سارا قافلہ بیٹھے گا, سب لوگ انتظار کریں گے. اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر پانی نہیں تھا اور نماز کا وقت ہو گیا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سخت غصہ آیا تھا جب ان کو یہ پتا چلا کہ عائشہ کے ہار کی وجہ سے ہم رکے ہیں, اور اتنے سارے لوگوں کو اس چیز کی تکلیف دیکھنی پڑے گی کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے وضو کا, ہم کیا کریں گے. اس سے ایک بات کیا پتا چلتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازوں کی کتنی فکر ہوتی تھی, لوگوں کی کتنی فکر ہوتی تھی. He was really caring. اور انہوں نے جو اپنی بچی کی تربیت کی تھی, اب آپ وہ بھی آگے جا کے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیئرنگ تھے, اسی طرح ان کی اولاد بھی کیئرنگ تھی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے زور سے کچوکا لگایا ان کی کمر میں, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ بیٹھی ہوئی ہے, غصہ جو چڑھا تھا. یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ماں باپ کبھی ایسا کر دیں تو کوئی طوفان نہیں آ گیا, آسمان نہیں گر پڑا,
آپ سے اتنا پیار کیا, آپ کی اتنی کیئر کی, اور اگر آپ کو ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے اور تھوڑا سا کچوکا لگ جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور کہنے لگے کہ تم نے سارے لوگوں کو روک دیا صرف تم اپنے ہار کی وجہ سے. یعنی ان کو کہتی کہ دس از لائک امبیرسنگ کہ مجھے سارے لوگوں کو پتا چل گیا کہ آپ کا ہار گما ہے اور ہم سب رکے ہوئے ہیں اور پانی کوئی نہیں ہے. تو کہنے لگی کہ میں تو بس ایسے تھی جیسے مرا ہوا بندہ ہوتا ہے نا, ساکت بالکل سٹل, صرف اس وجہ سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہ ہو جائیں. آپ دیکھیں انہوں نے بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا, حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے اور سو گئے. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو کہا ڈھونڈو, اور خود آرام کر رہے ہیں. کوئی ٹینشن نہیں, کوئی غصہ نہیں, کوئی شاؤٹنگ اسکریمنگ نہیں, کوئی امبیرس نہیں کیا ان کو, بلکہ آرام سے سو گئے. اور یہ بھی ہلی نہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو غار ہرا میں جب نہیں, غار ثور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے, حضرت ابوبکر صدیق کے گود میں سر رکھ کے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز نے کاٹا تھا, اور اتنی شدید اس نے کاٹا تھا کہ وہ برداشت کرتے رہے, ہلے نہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائے, جب تک کہ ان کا آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں گرا. کہ وہ برداشت کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ گرا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بہت زور کے کاٹ گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے. لیکن تربیت دیکھے نا, جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے تھے ویسے ہی ان کی بیٹی بھی کر رہی ہیں. تو ہزار باتیں پتہ چلتی ہیں, اگر ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں نا تو ہزار باتیں پتہ چلتی ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ ضرور بالضرور اپنے بیٹوں کی تربیت اسوہ حسنہ کے مطابق کرنی چاہیے. اگر آپ کے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں ان کو سنانا شروع کر دیں, اور ان کے بچے اگر آ گئے ہیں تو ان کو سنانا شروع کر دیں, ان کی تربیت ویسے کرنا شروع کر دیں. اگر اپنی اولاد نہیں سن رہی تو دوسروں کے بچوں کو سنانا شروع کر دیں, لیکن ایٹ لیسٹ یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے, ان کو عام کرنا چاہیے ہم کو. ہماری عام چیزیں کون سی ہوتی ہیں, کون سی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں, کون سی چیزیں جو ٹک ٹاک پر آئیں, میاں بیوی کی لڑائی, شوہر بہت ہی مسکین ہے اور مار کھا رہا ہے, وہ وائرل ہوتی ہیں چیزیں. یا پھر وہ بیوی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. یعنی میاں بیوی کے مذاق اس قدر بےہودہ وہ عام کر دیے, اس کو پھیلانے میں لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, فٹافٹ لنک شیئر کر دیتے ہیں کہ لوگ ہنس لے. لیکن اگر کوئی ایسی حدیث کی بات ہو کہ جس میں کسی کی تربیت اور کسی کو ڈسپلن کرنا ہو, کسی کی زندگی کو بہتر بنانا ہو, وہ چیز نہیں ہوتی اس طرح وائرل, وہ اتنی جلدی سے فارورڈ نہیں ہوتی. مینی 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 ٹائمز ہوتا ہے نا, کبھی کبھی آتی ہے کہ مینی مینی ٹائمز فارورڈڈ, تو یہ احادیث مینی مینی ٹائمز فارورڈڈ ہونی چاہیے. اچھا اگلی حدیث کیا ہے؟ یہ ایک تو یہ بات دیکھ لیں کہ دوسرے کو اہمیت دینا. اگر سپاؤس ایک دوسرے کو اہمیت دینے لگ جائے تو کتنی پیاری بات ہو, کتنی محبت پیدا ہوتی ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہوئی ہوگی کہ انہوں نے تو مجھے ڈانٹا بھی نہیں اور انہوں نے سب کو روک بھی لیا میری خاطر. میں اتنی امپورٹنٹ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنتے ہیں اور مجھے اہمیت دیتے ہیں. ہمارے تو یہ حال ہو گیا ہے کہ میاں بیوی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے شوہر کا I've noticed this and it's mind blowing کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے اگر اپنا شوہر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتی ہے نہیں آپ کی بات صحیح نہیں, اور دوسرا کوئی مرد بیٹھا ہو تو اس کی تعریف کر دیتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. If you cannot approve your husband, then don't appreciate another man in presence of your husband. Don't do that. This is embarrassing for them. آدمی اس چیز کو اپنی غیرت کے اوپر لیتے ہیں, ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. وہ ایگو جو اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالی ہے آپ کی پروٹیکشن کے لیے, which is a very
positive type of ego which should be there, उसको आप हर्ट करते हो. नहीं तारीफ करनी चाहिए. अगर वो तारीफ के काबिल भी अपने मुंह को बंद रखें, और अगर अपने हस्बैंड की कोई तारीफ कर सकते हैं तो वो करें, लेकिन उसकी प्रेजेंस में उसकी बात को निगेट करके किसी दूसरे को अप्रूव करना, ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई मोहब्बत पैदा करने वाली चीज नहीं है. इससे लड़ाइयां पैदा होती हैं, बदगुमानियां पैदा होती हैं, जेलसी पैदा होती है, मोहब्बत में दरार आती है. अगर कर सकती हैं तो अप्रिशिएट करें. माशाल्लाह इनकी ये बहुत प्यारी आदत है, इनकी ये बहुत अच्छी आदत है, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं. नहीं, इस जैसे ये वाली आदत तो मैंने और मर्दों में नहीं देखी अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनके बीच में है. छोटी छोटी बातें उनका दिल बड़ा कर देंगी, एंड दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट दैट थिंग. अपने अम्मी अब्बू, अपने घर वालों के सामने अपने हस्बैंड की तारीफ करना और उनकी बुराइयों को छुपाना, क्योंकि आप एक दफा वो बुराई कर देंगे, वो सब लोगों के दिमाग के बीच में स्टिक करेगी, वो नहीं भूलेंगे उस चीज को. तो सारी बात ये होती है कि आप अपने, क्योंकि रहना तो अपने स्पाउस के साथ है, अपने अपने बहन भाइयों या उन लोगों के अजनबियों के साथ तो नहीं रहना. ज्यादातर ताल्लुक तो आपका इनके साथ है ना, इनके साथ आपका ताल्लुक ज्यादा मजबूत और ज्यादा मोहब्बत वाला होना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरे सबको मोहब्बत भी दे दें, रिस्पेक्ट भी दे दें, तवज्जो भी दे दें, और ये जो हर वक्त आपके साथ रहते हैं ये उस चीज से महरूम रहे. चिराग तले अंधेरा, कि आप सबको रोशनी दे रहे हैं लेकिन आपके नीचे अंधेरा ही अंधेरा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर अगली हदीस है, अन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, कि आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, व काना यौम ईदिन, कि ये ईद का दिन था, यलअबु सूदानु बिद्दरक़ी वल हिराबी, और हबशी जो थे, वो सूडानी जो थे, वो अपनी ढालों और बर्छियों से खेल खेल रहे थे. यानी जैसे एक्रोबैट्स होते हैं ना, आपके सामने मतलब तलवारों से खेल बताते हैं. तो अब क्या हुआ, फ़इम्मा सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की. व इम्मा क़ाला, और या फिर आपने खुद ही कहा, या मैंने कहा था उनसे कि मैंने देखना है, या उन्होंने खुद ही कहा था, उनको याद नहीं रही बात, लेकिन दोनों बातें मेंशन कर दी उन्होंने कि तश्तहीना अन तंजुरी, कि क्या तुम ये चाहती हो, तुम्हारा दिल चाह रहा है कि तुम उनको देखो. फ़क़ालत नाम, तो मैंने कह दिया कि हाँ जी. उन्होंने कहा कि हाँ जी, हज़रत आयशा ने. फ़क़ामनी वराअहु, तो मैं खड़ी हो गई उनके पीछे. खद्दी अला खद्दिही व यक़ूलु, कि और मैंने क्या किया कि मेरे गाल के साथ ही आपके आपके गाल के ऊपर था, मेरा गाल आपके गाल के ऊपर था, जैसे कंधे के ऊपर सर नहीं रखते थे, और गाल से गाल जोड़ दिया. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क्या हुआ, व यक़ूलु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूनकुम या बनी अरफिदता हत्ता इदा मलिलतु. तो उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशियों से फरमा रहे थे, ए बनी अरफदा, अपना खेल जारी रखो. हत्ता कि क्या हुआ, इदा मलिलतु, मैं मेरा दिल भर गया देखते देखते. कौला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुकी, कि काफी है, बस ठीक है. कुल्तु नाम, मैंने कहा जी. कौला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़हबी, तो अच्छा चली जाओ. अब इससे भी बहुत सारी बातें हमको पता चलती हैं कि एक तो ये कि इस तरह के खेल देख सकते हैं आप, जिसमें कोई मतलब, जैसे ड्रामे होते हैं उसमें कितनी सारी खराबियां होती हैं, कितनी सारी खराबियां होती हैं, कितने जो ना हिडन मैसेजेस होते हैं, है ना, सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं ना, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, बात कैसी करनी चाहिए, अफेयर हो जाए तो क्या होता है. देयर आर सो मेनी मैसेजेस इन वन सीन ऑफ द ड्रामा, और वो खराबी होती है. लेकिन यहाँ पर एक ऐसा खेल है, जैसे तलवारों का और बर्छियों का ऊपर नीचे करना, उनको उनसे लड़के बताना, इट इज जस्ट अ गेम. और उसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी और पूछा कि ईद का दिन है, कोई इंटरटेनमेंट चाहिए, तो चलो तुमने देखना है, ये एंटरटेनमेंट तुमको चाहिए,
انہوں نے کہا ہاں جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے کھڑا کیا, یعنی وہ پورے کا پورا ان کا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے پیچھے چھپا ہوا تھا, اور ان کا گال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کے ساتھ چپکا ہوا تھا. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دل تو میرا پہلے ہی بھر گیا تھا, لیکن یہ بات مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کے کھڑی ہوئی تھی اور میرا گال ان کے گال کو ٹچ کر رہا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے اور بھی دیکھا, یہ اس چیز کو وہ انجوائے کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو. آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی ایسا کہیں پر بیٹھ کے, اگر وہ کسی چیز کے شوقین ہے, کسی گیم کے, یا ہم کسی کے شوقین ہیں کسی گیم کے, تو اکٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں, ہاتھ پکڑ لیا, ساتھ بیٹھ کے صوفے کے اوپر ایسے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, کوئی حرج نہیں. تو ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں جی نہیں. او ہو, جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ خاتون نے کہا میں نے تو اپنا کمرہ علیحدہ کر لیا, یعنی ہم ان نیچرل ہو جاتے ہیں. شادی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی ہے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی. وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, آپ کو لاڈ کر سکتے ہیں. دیٹ از الاؤڈ. آپ دونوں کٹھے بیٹھ کے کوئی گیم دیکھ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس چیز کو انجوائے کرنا اب ساتھ کو, یہ نہیں کہ اوہ یہ کب اب گھر سے نکلیں گے, یہ کب اب گھر سے. کتنی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں آپ گھر میں ہوتے ہیں نا تو بڑا گند پڑ جاتا ہے, اور پھر شوہروں سے لڑائی کرتی ہیں, اور وہ لڑائی طلاق کی صورت اختیار کر جاتی ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہسبینڈ گھر پر ہے, اب یہاں پر اس نے چمچ رکھ دی ہے, یہاں پر پلیٹ رکھ دی ہے, یہاں پر کیا رکھتی ہے, وہاں پر کیا رکھتی ہے. اللہ کی بندی, اگر وہ آج گھر پر ہیں تو you pick it up. Like he is doing so much hard work for you, protecting you, providing for you. He's doing all his responsibilities. He's fulfilling all those responsibilities. Now do what you are supposed to do. Don't mention that کہ پلیٹ رکھتی ہے تو اٹھا لیں. آپ نے اپنے ہسبینڈ کو ڈسپلن نہیں کرنا ایسے کہ جس وقت اس کا آرام کا وقت ہو کہ وہ کہے کہ میں اپنے کمفرٹ زون میں آ گیا ہوں, میرا گھر میری جنت ہے اور میں یہاں پر جا کے ریلیکس کر سکتا ہوں. تو آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائیاں نہیں کریٹ کر دینی. آپ کے ہسبینڈ سے کوئی بھی چیز زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس وقت آپ کا ہسبینڈ امپورٹنٹ ہے, آپ نے اس کو پوری توجہ دینی ہے, پورا خیال رکھنا ہے. یہ چھوٹا سا جیسچر کہ پلیٹ اٹھا کے رکھا ہے اور وہ کہیں گے نہیں 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 میں اٹھاتا ہوں, آپ کے نہیں کیا, کیوں کیا ہو گیا, میں اٹھاؤں گی, کوئی حرج نہیں, آپ بیٹھیں. اب یقین کریں کہ میں کل ایسے سوچ رہی تھی, ہم باتیں کر رہے تھے ایسے ازدواجی تعلقات کے بارے میں, جیسے بچوں کے ساتھ بات ہوتی ہے, تو میں بتا رہی تھی کہ ہماری امی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, اور ہمارے ابو ماشاءاللہ ان دونوں کے بیچ میں اتنا پیار تھا, ایک دوسرے کے لیے اتنے کیئرنگ تھے, اور چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے تھے کیئر کے, لیکن تسلسل کے ساتھ ہوتے تھے. یعنی ایک سمجھ لیں کہ ان کی عادت تھی. جیسے اب اس زمانے میں تو اگر یہ کوئی فیمنسٹ سن لے تو وہ کہے او مائی گاڈ یو آر این انڈیویجول, یو شوڈنٹ بی ڈوئنگ دس. اینڈ ہمارے ابو جب آتے تھے تو ان کی جرابیں بھی ہم اتارتے تھے, میری امی اتارتی تھی, ان کا کوٹ پکڑتی تھی, ہم سب ان کو ویلکم کرنے کے لیے دروازے پر جاتے تھے کہ ابو تھکے ہوئے آئیں. ابو کو کھانا اسپیشل ٹرے میں ملتا تھا. امی سب سے پہلے جب کھانا بناتی تھی تو سب سے پیارا کھانا دیگچی سے نکال کے ابو کے لیے علیحدہ رکھ دیتی تھی, اور پھر ہم کو کھانا دیتی تھی. اور جب ابو بات کرتے تھے تو ساری توجہ سے سنتے تھے, اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنی کیئرنگ تھے. جب وہ گھر آتے تھے تو پوری کی پوری توجہ ان کے اوپر ہوتی تھی, کوئی اور چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. اب یہ آ گئے ہیں, اب ان کی یہ امپورٹنٹ ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں, جو کھانا کھا رہے ہیں, اس وقت ہم سب آس پاس موجود ہیں کہ کوئی بھی چیز ضرورت ہوئے گی تو ہم اپنے ابو کو دیں گے, یا میری امی اس کو پرووائڈ کریں گی. تو سبحان اللہ, یعنی ان جسچرز کی وجہ سے اتنی محبت تھی. اور آج اکڑ میں عورت کہتی ہے میں یہ کیوں کروں, جوتے ہائے میں پکڑوں,
what do you think that I'm your servant? اور یعنی ایک دم بھڑک بھڑک کے جان نکلی جاتی ہے. یہ تو بہت ہی ہو گیا. اگر میں کہوں نا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے جوتے پالش کر دیتی ہوں, او مائی گاڈ, نو دس از ٹو مچ, نو یو آر گوئنگ ٹو فار. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ویسٹرن سوسائٹی کو ان کے ویلیوز کو لینا شروع کر دیا, جبکہ وہ خود لڑ رہے ہیں, وہ خود ٹوٹے ہوئے. آپ ٹوٹی ہوئی چیز کو کاپی کر رہے ہیں. جو چیز بروکن ہے, جو چیز فیلئر ہے, اس کو ہم کوئی فالو کرتے ہیں. کوئی پتا چلے کہ کوئی فیلئر ہے تو ہم اس کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. بٹ ہیئر وی آر ڈوئنگ دیٹ. جب ازدواجی تعلقات کی بات آتی ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں یا ہانڈی میں چمچ ہلا رہے ہیں یا اپنے کپڑے خود سی رہے ہیں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے, او ان کو دیکھو, ان کو دیکھو. کیوں دیکھیں ہم ان کو جب وہ اس طرح کی باتیں کریں کہ نہیں بیوی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, بیوی کی اپنی شان ہے. تو آپ کہ نو, ہمیں اپنی رسپیکٹ بہت عزیز ہے, ہمیں اپنا آپس کا پیار بہت عزیز ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ میں نے یہ پہلے مینشن کیا کہ میری ڈینش جو ایک بوڑھی تھی, وہ دوست تھی, تو وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ حیران, اچھا میری ساری فرینڈس جو ڈینش تھی نا وہ حیران ہوا کرتی تھی, تم ساری زندگی ایک ہی بندے کے ساتھ رہتے ہو, تم لوگ چینج نہیں کرتے ہو. یہ وہ ان کا یہ میرا ایکس ہے, یہ میرا وہ والا ایکس ہے, اور وہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں بس. انہوں نے تھوڑے عرصے ایک ساتھ رہنا, تو بہت کم فیملیز ہیں جو ایک لمبے عرصے کے لیے ساتھ رہتی ہیں, ورنہ ٹوٹ جاتی ہیں ان کی شادیاں, اور ٹوٹ کے تو پھر دوسرے سے شادی ہوگی تو اس نے اس کو بھی بلا لیا, اس کو بھی بلا لیا. تو وہ مجھ سے پوچھتی ہے تم لوگوں میں اتنی محبت کیسے ہوتی ہے. پھر جب وہ ہمارے ساتھ بہت رہی اور اسے دیکھا تو ایک دن کہنے لگی, ہماری شادی کی مثال اور تمہاری شادی کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ ہم گرم دیگچی کی طرح ہوتے ہیں جو بعد میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یعنی دیگچی میں پانی ابل رہا ہوتا ہے ہمارا, اس کا مطلب ہے کہ شادی سے پہلے ہم بڑے جوش میں ہوتے ہیں, لیکن جیسے شادی ہوتی ہے تو ہماری دیگچی ٹھنڈی ہو جاتی. لیکن تم لوگوں کی دیگچی ٹھنڈی ہوتی ہے اور تم بعد میں تم ابلتے ہو اور گرم ہوتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تم شادی سے پہلے تمہارے کوئی تعلقات نہیں ہوتے, کوئی پیار نہیں ہوتا. شادی تم اس وقت کرتے ہو, اور پھر جب تمہاری شادی ہو جاتی ہے تو تم ایک پیار سٹارٹ کرتے ہو. اینڈ دیٹ واز سچ این ایکوریٹ ایگزامپل کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم شادی سے پہلے ہمارے کوئی کسی بندے کے ساتھ ایسے تعلق نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے بہت شدید محبت کریں اور پھر بعد میں شادی کے بعد نہیں. ہمارے شادی ہوتی ہے تو ہماری لیگل محبت جو ہوتی ہے وہ ہمارا رومانس ہوتا ہے, شادی کے بعد, شادی سے پہلے نہیں. اور ایک انہی کے ڈینشی عورت تھی, اور میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر ہم شادی کر لیں گے تو ہم دوسرے دن ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے. شادی کے بغیر رہ رہے ہیں تو پیار سے رہ رہے ہیں, لیکن اگر شادی ہو گئی تو کوئی پتہ نہیں کہ دوسرے دن چھوڑ دیں, بیکاز اٹ از اے کائنڈ آف ریسپانسبلٹی اینڈ دیٹ بادرز دیم. ہم اس کو شادی کو ایسے نہیں لیتے کہ کوئی برڈن سم ریسپانسبلٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو سکون کا سبب بنایا ہے, خوشی کا, ایک ساتھی آپ کا, ہر چیز میں آپ کا ساتھی. اٹس سچ اے بیوٹیفل ریلیشن شپ. لیکن چونکہ ہم نے اپنے رول ماڈلز غلط لوگوں کو بنا لیا ہے تو پھر ہم ان کو دیکھ دیکھ کے لڑتے ہیں. ویلنٹائنس ڈے پہ تم نے مجھے کچھ نہیں دیا, یاد ہی نہیں رکھا, لڑائی. میری برتھ ڈے آئی, کسی نے غور فکر ہی نہیں کیا, لڑائی. اینیورسری آئی, تم نے تو مجھے کچھ بھی تم نے پوچھا ہی نہیں, صبح وش ہی نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں. یہ نہیں کہ اپنے ہسبینڈ سے دوسروں سے بھی ناراض ہو جاتے. یہ کون سا اللہ کا کلام اترا ہوا ہے کہ جس کے اوپر آپ نے لڑائیاں کھڑی کر دینی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے اور ڈس اوبے کرتا ہے, اللہ کو اتنا غصہ آپ کو نہیں چڑھتا جتنا ویلنٹائنس ڈے کے اوپر آپ کا ہسبینڈ آپ کو پھول نہ لا کے دے تو چڑھ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ گند بلا جو ہے نا, اور یہ ایکسٹرا چیزیں جو یوز لیس ہیں, اور سال میں ایک دفعہ کوئی کر دے تو آپ کو یہ سمجھ آتی کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے.
ہماری تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر دن ہمارا محبت کا ہے، ہر دن ہمارا محبت کا اور پیار کا ہے، اور یہ کہ دوسرے کی مزاج کا لحاظ رکھنا، دوسرے کی خوشی کا لحاظ رکھنا، کہ اب یہ عید تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، آپ نے کچھ یہ تماشا دیکھنا ہے، یہ شو دیکھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، تو پھر ان کو اور رہنے دیا جب تک کہ خود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا دل بھر گیا۔ جب دیکھا کہ وہ تھکنے لگی ہیں تو کہا کہ ٹھیک ہے بس، تو انہوں نے کہا ہاں جی، تو پھر کہا کہ جاؤ۔ اس سے پہلے یہ نہیں کہا کہ میرا کندھا تھک گیا ہے بس بھی کرو، بہت زیادہ اوور ہونے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی ہم اپنی لائف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم پیار والی باتیں نہیں کرتے، ہم غصہ دلانے والی باتیں کرتے ہیں، ہم کیئرنگ نہیں ہے، ہم احسان جتاتے ہیں، مینشن کرتے ہیں، چیزوں کو مینشن کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو پتا چلے کہ کیا ہے۔ اور جو بغیر کہے ہوئے احسان ہوتے ہیں نا، وہ بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر مینشن نہیں کر رہے تو دوسرے کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہے۔ جب آپ کسی کے آگے سے پلیٹ اٹھاتے ہیں نا، یا اس کی لیٹس سے کچھ شوہروں کو عادت ہوتی ہے جرابیں ادھر ڈال دی، ادھر اپنا پاجامہ چھوڑ دیا، ادھر اپنا سویٹر چھوڑ دیا، عورت کہتی ہے پلیز اپنی جگہ پہ رکھ دیا کریں چیزیں، ایکسٹرا کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن غصہ کرنا کتنی دفعہ کہا ہے، چیخنا چلانا، اس گھر میں کوئی بھی میری بات نہیں سنتا، یہ تو بالکل غلط ہے۔ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، آپ اٹھا دی چیزیں اور آپ مینشن کر دیا کریں ہلکا سا پیار سے، پیار اٹھا دیتے تو اچھا تھا، چلے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، کبھی کہہ دیا کبھی چھوڑ دیا۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ان چیزوں پہ لڑائیاں نہیں کریٹ کرنی، یہ چیزیں ورتھ نہیں کرتی۔ اٹ از سچ اے ہیوج اینڈ سیکرڈ ریلیشن شپ، یہ اتنا زبردست چیز ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اس کو نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ٹوٹتے ہیں رشتے، کیونکہ عورتیں اتنا زیادہ عذاب میں ڈال دیتی ہیں کسی کی زندگی کو، اس قدر زیادہ ٹینشن دیتی ہیں، جیسے گھر میں انٹر ہوتا ہے اور اتنے غصے میں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ادھر ہی دروازے سے اگر واپس جا سکتا تو چلا جاتا۔ میں نے سنی ہے نا باتیں، اس قدر شدید خوف طاری ہو جاتا ہے آدمیوں کے اوپر کہ گھر میں انٹر ہوں گے تو 3 گھنٹے کہیں نہیں گئے کہ عورت ایک ہی چیز کو رگڑ رگڑ کے رگڑے گی اور جان نہیں چھوڑے گی، ہاں کہوں گا تو پکڑ ہو جائے گی، نہ کہوں گا تو پکڑ لے گی، خاموش رہوں گا تو میری شامت آئے گی۔ آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو گو، آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو گو۔ اس وقت چونکہ میں عورتوں سے بات کر رہی ہوں نا، تو اس لیے میں مردوں کو تو جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ان کو ان کے لحاظ سے بتائیں گے کہ ڈو ناٹ ڈو دیٹ۔ کسی بھی مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حلق المتنطعون، بال کی کھال نکالنے والے، بال کی کھال کھینچنے والے تباہ ہو گئے، یعنی جو ایک مسئلے کو رگڑ رگڑ کے رگڑتے ہیں اور اس کی جان ہی نہیں چھوڑتے، تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک ہی کرتے ہیں نا، اور دوسروں کو بھی مصیبت ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا ایک موٹو بنا لیجیے، اپنا ایک گول بنا لیجیے، میرے سے ہر ایک کو خیر ملے، میرے سے ہر ایک کو خیر ملے۔ اگر میں کوئی بھی نیکی کرتی ہوں تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کروں گی۔ کسی کی کوئی غلط عادت ہے، اب وہ بچپن سے ایسا بڑا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر چیخیں گی چلائیں گی، وہ نہیں بدل سکتا، یا اس کی اتنی رسپانسبلٹیز ہیں، اس کا دماغ اتنا بزی ہے، بزنس میں چل رہا ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں اور پریشان ہے وہ، تو آپ جوتوں کپڑوں کے ایشوز کو کھڑے کر کے اس کی جان کو مزید مصیبت میں نہ ڈالیں کہ نہ اس کو بزنس میں سکون مل رہا ہے نہ آپ میں سکون مل رہا ہے، وہ جائے تو جائے کدھر۔ تو یہ چیزیں بہت سوچنے کی ہیں، اگر ہم سوچنے لگے تو انشاءاللہ باذن اللہ ہمارے گھر کے حالات درست ہو جائیں گے۔ بس جھگڑے نہیں کھڑے کرنے، شاؤٹنگ اور اسکریمنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، نارمل کانورسیشن ایز ہیومن بینگس کرنی چاہیے تاکہ دوسرے کو اس کی غلطی سمجھ آ جائے اور وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کرے، اور پھر بھی اگر اس سے غلطی ہو
تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں اور اس کو اسپیس دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجیے پلیز. جی ہاں جی، کوئی سوچ نہیں آئی دماغ میں کہ ہم جب یہ مسئلے سن رہے تھے تو کوئی مسئلے نہیں ہے، کوئی سجیشن نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے لیٹ جوائن کیا ہے، لیکن جس وقت بھی میں نے جوائن کیا ہے تو وہ مجھے میری ساری غلطیاں پتہ لگ رہی تھی کہ جو انکانشیسلی اور جو ہم اپنے اسپاؤس کے ساتھ کرتے ہیں، جن چیزوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگلا ہرٹ ہو سکتا ہے. اور میں نے آج اس لیکچر سے یہ سیکھا کہ جو چیزیں میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوتی ہوں یا مجھے ان کے لیے کرنی چاہیے، وہ اس کے اندر میں نے بہت زیادہ امینڈمنٹس کرنی ہے. تو یہ مطلب مجھے الحمدللہ مجھے یہ ریئلائز ہوا، اور یہ ہے کہ میں نے یہی کہا ہے کہ اب نیکسٹ میل سے یا نیکسٹ چیزوں سے جو بھی ان کے جسچرز ہیں، میں نے اس سے جو ہے وہ اوفینڈ نہیں ہونا اور بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا ہے، کیونکہ ان سے مجھے بہت زیادہ خیر مل رہی ہے جو کہ میں فار گرانٹیڈ لے رہی ہوں. تو شاباش مجھے ماشاء یہ اللہ. چیز نہیں کرنی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ اگر یہ چیزیں ہمارے میں آ جائیں نا، ایکسیپٹنس، کہ ہم ایکسیپٹ کر لیں، ایڈمٹ کر لیں اور اس کو فکس کر لیں، تو یقین کریں کہ ان کے لیے گھر آنا ایسے ہوگا جیسے وہ بھاگ بھاگ کے آئیں گے اور سکون لیں گے اور ان کا اطمینان بڑھے گا. اور پھر یہ کہ جو بھی کام وہ کریں گے نا، وہ تسلی کے ساتھ کریں گے، شکر کے ساتھ کریں گے. ابھی وہ لڑ تو نہیں سکتے، جب ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں ان کو تو آگے سے کچھ جواب تو نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جھگڑا اور زیادہ بڑھ جائے گا، لیکن ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. شاباش ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ چلیں پھر آپ لوگ ماشاءاللہ خاموش. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوئے گی. اتنی دیر میں سوچیں تو صحیح نا، گروپ میں کچھ شیئر کر دیا کریں اگر آپ کے دل میں کوئی بات آتی ہے نا. تو چلیں، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.